تفسیر سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ مدنیہ، یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرا سا بھی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ سورۃ البقرہ کی فضیلت۔ اس سورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں نازل ہونے والی یہ سب سے پہلی سورت ہے۔ حدیث نبوی شریف میں ہے، قرآن مجید اور قرآن مجید پر عمل کرنے والوں کو قیامت کے دن بلوایا جائے گا۔ آگے آگے سورۃ البقرہ اور آل عمران ہوں گی۔ نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سورتوں کی 3 تشبیہات بیان کی ہیں جن کو میں کبھی نہیں بھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں 2 بادلوں یا 2 سایوں یا سیاہ سائبانوں کی طرح ہوں گی، یا پر کھولے پرندوں کے جھرمٹ کی طرح اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے پورے اسرار کے ساتھ سفارش کریں گی۔ صحیح مسلم المسافرین فصل قراءۃ القرآن و سورۃ البقرہ، حدیث 804 اور 805۔ ترمذی فضائل القرآن ما جاء فی سورۃ آل عمران، حدیث 2883۔ مسند احمد جلد نمبر 4، 183، جلد نمبر 5، 249۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ مسلم ایضاً استحباب الصلاۃ النافلہ فی بیتہ، حدیث 760۔ ترمذی ایضاً ما جاء فی سورۃ البقرہ، حدیث 2877۔ مسند احمد جلد نمبر 2، 378۔ مستدرک حاکم جلد نمبر 2، 259، 260۔ ترجمہ۔ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حروف مقطعہ۔ الف لام میم کے بارے میں امام قرطبی اپنی تفسیر میں رقم طراز ہیں۔ سورہ کے شروع میں آنے والے حروف مقطعات قرآن میں اللہ تعالیٰ کے راز ہیں۔ کئی علماء اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ان کے جو فوائد اور معانی ہیں ان کو تلاش کیا جائے۔ اس بارے میں ان کے اقوال مختلف ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ یہ حروف تہجی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن جیسا کلام بنانے کا چیلنج دیا تو عرب کو یہ بات باور کرائی کہ یہ کلام بھی انہی حروف سے جڑ کر بنا ہے جن پر ان کے کلام کی بنیاد ہے، تاکہ ان کی بے بسی پر زیادہ زوردار حجت قائم ہو۔ کتاب ہدایت۔ ذالک الکتاب سے یہی قرآن مراد ہے۔ لا ریب فیہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین میں ھدن سے مراد منزل مقصود تک پہنچانے والی رہنمائی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک المتقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر ہدایت کو نہیں چھوڑتے اور اس کی رحمت کی امید رکھ کر اس کی طرف سے جو نازل ہوا اسے سچا جانتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے ایک آدمی نے پوچھا، تقویٰ کیا ہے؟
انہوں نے کہا کبھی تم کانٹے دار راستے پر چلے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے پوچھا وہاں سے کیسے گزرے؟ تو اس نے کہا کہ بچ بچا کر۔ تو فرمایا یہی تقویٰ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ملی ہوئی ہدایت پر ہیں اور یہی ہیں فلاح پانے والے۔ متقین کی صفات۔ عربی لغت میں ایمان سے مراد تصدیق ہے۔ غیب سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور اس تک عقل کی رسائی نہیں ہے، جیسے علامات قیامت، عذاب قبر، حشر نشر، پل صراط، وزن اعمال، جنت اور جہنم۔ ایمان کے بارے میں ارشاد نبوی شریف ہے الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ صحیح مسلم۔ الایمان بیان الایمان والاسلام، حدیث نمبر 8۔ ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر، اور یہ کہ تو ایمان لائے تقدیر کے خیر و شر پر۔ اقامت الصلاۃ سے مراد نماز کو اس کے ارکان، سنن، حیت کے ساتھ اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق الصلاۃ سے مراد 5 نمازیں ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سے مراد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک زکوٰۃ ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا حکم عام ہے، زکوٰۃ اور دیگر نفقات میں اس میں شامل ہیں، اور یہی بات حق ہے۔ رشتہ داروں اور دیگر لوگوں پر خرچ کرنے نیز فرض و نفل سب صدقات کو بلا تفریق شامل ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں وہ اس میں آپ کو سچا مانتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے پیغمبر لائے ہیں وہ اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ پیغمبروں میں کسی کو مان کر اور کسی کا انکار کر کے تفریق نہیں کرتے، اور پیغمبر جو کچھ اپنے رب کی طرف سے لائے ہیں وہ ان کا انکار بھی نہیں کرتے، وہ رب کی سب باتوں کو مانتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کا معنی یہ ہے کہ وہ بعث و قیامت، جنت و جہنم، حساب و میزان، آخرت سے متعلقہ تمام چیزوں پر بلا شک و شبہ یقین رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کی طرح نہیں جو آپ سے پہلے نازل کردہ وحی پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اس کا انکار کرتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ان لوگوں کی حالت ہے جو تقویٰ، ایمان بالغیب اور فرائض کی ادائیگی کے جامع ہیں، کہ وہ اپنے رب کی طرف سے نور، دلیل، ثابت قدمی اور سچائی پر ہیں۔ یہ راست بازی اللہ تعالیٰ کی ان پر عنایت ہے اور اسی نے انہیں توفیق عطا کی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے کی وجہ سے نجات حاصل کرنے والے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر چاہت، ڈیمانڈ پا لینے والے ہیں۔ ان الذین کفروا
سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، ان کے لیے یکساں ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کفار کی حالت، ان الذین کفروا الآخر لا یؤمنون، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ کی رسالت اور آپ کی لائی ہوئی آیات بینات کے انکار پر اڑ گئے، باوجود اس کے کہ ان پر حق واضح ہو چکا، شک دور ہو گیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ آپ سچے نبی ہیں، انہیں آپ کا ڈرانا ہرگز فائدہ نہیں دے گا کیونکہ وہ تو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، پس وہ ہدایت کو نہیں دیکھتے، نہ وہ سنتے ہیں اور نہ سوچتے سمجھتے ہی ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں پے در پے گناہ دلوں پر غلاف ڈال دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان دلوں میں ایمان کے جانے اور کفر کے نکلنے کی کوئی راہ باقی نہیں رہتی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان کا زبانی دعویٰ کر کے وہ اللہ اور اہل ایمان سے دھوکہ بازی کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود فریبی میں مبتلا ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے بہت تکلیف دہ عذاب ہے۔ منافقین کے دعوے اور حرکات۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں پہلے حقیقی اہل ایمان کا تذکرہ کیا، پھر ان کے بعد پکے کافروں کا، اس کے بعد منافقین کا تذکرہ کیا، جن کا شمار ان دونوں گروہوں میں سے کسی میں نہیں ہوتا بلکہ ایک تیسرا گروہ بن گیا، کیونکہ انہوں نے ظاہری طور پر پہلے گروہ یعنی مومنین کی موافقت کی، لیکن باطنی طور پر انہوں نے دوسرے گروہ یعنی منکرین کفار سے مطابقت کی۔ یہ لوگ جہنم کے سب سے نچلے زیادہ عذاب والے طبقے میں ہوں گے۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، جب ان منافقین نے اسے دھوکہ دینا چاہا جسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا تو گویا انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔ دھوکہ تو اس کے ساتھ ہو سکتا ہے جو پوشیدہ باتوں کو نہ جانتا ہو۔ فی قلوبہم مرض، مرض سے مراد وہ خرابی ہے جو ان کے عقائد میں تھی، وہ خواہ شک و نفاق ہو یا انکار و تکذیب۔ فزادہم اللہ مرضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نئی نئی نعمتیں ہونے اور بار بار اللہ تعالیٰ کے دنیاوی اور دینی احسانات کی وجہ سے منافقین کی بیماری میں اضافہ ہوا۔ وہ شک و شبہ کی زیادتی، یکے بعد دیگرے آنے والی حسرت و پشیمانی اور نفاق کی ترقی میں مبتلا ہو گئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ بما کانوا یکذبون، وہ ایمان کا دعویٰ تو کرتے تھے مگر وہ مومن نہیں تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔
اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت ڈالو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، سن لو وہی تو فسادی ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ سن لو در حقیقت وہی بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ منافقت، کفار کی دوستی اور لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے سے منتشر کر کے فساد برپا نہ کرو، تمہارے ان افعال کی وجہ سے انسانوں کی ہلاکت اور گھروں کے اجڑنے کے سبب زمین کی ہر چیز فساد کا شکار ہو جاتی ہے۔ الا انہم ہم المفسدون، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں فساد سے منع کیا تو انہوں نے اصلاح کرنے کی صفت کو صرف اپنے ساتھ مختص قرار دے لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نہایت شدت سے ان کی تردید کر دی اور انہیں ان کی اسی صفت کی طرف لوٹا دیا جس سے وہ در حقیقت متصف تھے۔ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، حق اور اہل حق کی دشمنی نیز ان کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے حقیقتاً وہی فسادی ہیں مگر جانتے نہیں ہیں۔ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، منافقین نے مومنوں کا مذاق اڑاتے ہوئے لوگوں کی نظروں سے گرانے کی خاطر انہیں بے وقوف قرار دے دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کو بے وقوف کہا اور بے وقوفی اور کم عقلی کو انہی میں منحصر قرار دیا۔ سورۃ البقرہ کی مختصر تفسیر میں آیت نمبر 1 سے 12 تک پڑھی گئی ہیں، تو آیات کی مختصر وضاحت کی گئی ہیں، سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہی معاف فرمائے، اور جو کچھ بیان کیا گیا اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق خاص عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔